اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یعنی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان کو بلند کیا کہ اپنی عبادت و بندگی کا حکم دینے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان کو بلند کرتے ہوئے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ یعنی کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں نا، ان میں سے سب سے جو چھوٹی چیز ہے جس سے تکلیف دی جا سکے والدین کو یا کسی اور کو بھی، وہ ہے اف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، یعنی کہ تکلیف دینے والی چیزوں میں سے سب سے چھوٹی چیز وہ ہے اف۔ تو فرمایا اف بھی نہ کہو اپنے والدین کو۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان کو بلند کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں معراج کی رات میں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ لوگ جہنم میں آگ کی ٹہنیاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر لٹکے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، وہ لوگ کون تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور وہ کون تھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ لوگ تھے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالتے تھے۔ تو صحابہ کرام بڑے اس بات پر پریشان ہوئے اور حیران ہوئے کہ حضور، کوئی ایسے بچے بھی ہیں، کوئی ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایسے بچے بھی ہیں اور ایسے اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالے گی۔ صحابہ نے عرض کی، حضور وہ کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے والدین کو گالیاں نکالیں گے، بذات خود وہ اپنے والدین کو ہی گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو جہنم کی ٹہنیوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس قدر وہ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ جہنم کی جو آگ کی ٹہنیاں ہوں گی ان کے اوپر لٹکے ہوں گے، جو والدین کو اذیت دیں گے، انہیں گالیاں نکالیں گے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یعنی کہ اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور وہ جوان ہو گیا، اور اس نے اس حالت میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اگر جنت نہ حاصل کر سکا تو فرمایا وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی تھی اور اس نے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ تو فرمایا وہ بدبخت بیٹا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور، میں نے اپنے والدین کو اسی حالت میں پایا جیسے، یعنی کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اور جب بوڑھے ہوئے تو میں نے ان کی خدمت ایسے ہی کی ہے جیسے انہوں نے میری خدمت کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ تو میں نے اسی حالت میں اپنے والدین کو بھی پا لیا، اور وہی کنڈیشن ان کی تھی جیسی میری تھی، اور میں نے بھی ان کی خدمت کی ہے ویسے ہی جیسے انہوں نے میری کی تھی۔ تو اب وہ کہنے لگا، حضور، کیا میں نے اپنے والدین کا بدلہ دے دیا؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اپنے والدین کا بدلہ نہیں دیا۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور کیسے؟ میں نے تو جیسے پایا تھا اپنے والدین کو، جیسا انہوں نے مجھے پایا تھا ویسے ہی میں نے اپنے والدین کو پا لیا، جیسے انہوں نے میری خدمت کی تھی ویسے ہی میں نے کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تو خدمت کر رہا تھا تو تیرے دل سے جب دعا نکلتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ مولا اب ان کی عمر ہو چکی ہے لہٰذا انہیں پردہ دے دے، لیکن جب تیرے والدین تیری خدمت کرتے تھے، اگرچہ چاہے وہ بچہ جیسا بھی ہو لیکن والدین کبھی ان کی خدمت کرتے ہوئے یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا یہ معذور ہے لہٰذا اسے پردہ دے دے، نہیں، فرماتے ہیں کہ مولا تو اسے میری زندگی بھی لگا دے، اس قدر والدین خدمت کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو نے خدمت تو کی ہے لیکن تیرے دل سے جو دعا نکلتی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مولا انہیں میری زندگی بھی لگا دے، بلکہ تو یہ کہتا تھا کہ مولا ان کی عمر ہو چکی ہے تو لہٰذا انہیں پردہ دے دے۔ تو فرمایا تیری نیت اور تھی اور ان کی نیت اور تھی، تو اس لیے فرمایا تو نے ان کا بدلہ نہیں دیا، جیسے انہوں نے تیری خدمت کی تھی ویسے تو نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور وہ بچہ وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے جس کے والدین جب اس سے بات کرنے لگے تو بات کرتے ہوئے ڈریں اور گھبرائیں، کہیں یہ ہماری بےعزتی نہ کر دے، کہیں ہم ایسے کوئی بات کریں اور یہ آگے سے کوئی ایسا جملہ نہ بول دے جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ ایسا انسان، ایسی اولاد، اس کا خاتمہ بہت خراب ہوگا جس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔